سے محبت یہ عین ایمان ہے. جس کو حضور سے محبت نہیں وہ مسلمان نہیں، مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. ہر کلمہ گو ایمان والے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ محبت. اب محبت تو ہے، لیکن محبت کے تقاضے اور انداز ہم بلائے بیٹھے. محبت کرنی کس طرح ہے؟ ایک لفظ محبت ہے. مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ والدہ سے، ماں سے محبت کرنی ہے. ہمیں حکم ہے بہن سے محبت کرنی ہے. ہمیں حکم ہے بیوی سے محبت کرنی ہے. ہمیں حکم ہے بیٹی سے محبت کرنی ہے. لفظ تو محبت ایک ہے لیکن تقاضے مختلف ہیں. ماں سے محبت کرنی ہے بیٹا بن کے، بیوی سے محبت کرنی ہے شوہر بن کے، بہن سے محبت کرنی ہے بھائی بن کر، اور بیٹی سے محبت کرنی ہے باپ بن کر. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس چیز کا نام نہیں کہ ہم حضور کے نام لے کر تمام خرافات کریں، ہم روڈ بلاک کریں، ہم خسرے نچائیں اور ڈھول باجے ہوں، اور اس قسم کی جو ہے نا ملتان میں جیسے ہوا کہ ایک دلہن بجا کے بنا کے جو ہے نا چوک میں حضور کی شریعت کا مذاق اڑا کے ہم حضور سے محبت کے دعوے کریں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ محبت کے روپ میں محبت نہیں، دشمنی ہم کرتے ہیں. ہمیں صحیح سمت متعین کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور سے محبت کا معنی یہ ہے کہ حضور سے محبت کی جائے حضور کی اطاعت کر کے، حضور کی فرما برداری کر کے، حضور کی شریعت کو اپنی زندگیوں میں اپنا کر. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ساتھ محبت کا پیمانہ ہمیں بتلا دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی اپنے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا، اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا. حضور سے محبت بھی تو ایمان ہے. اس محبت کے دعوے میں کوئی اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور کائنات انسانی کے ہر فرد سے جب حضور سے بڑھ کے محبت کرنے لگ جائے. مطلب یہ ہے ایک طرف حضور کا حکم ہے، ایک طرف شریعت کی بات ہے، ایک طرف اسلام کی بات ہے، ایک طرف والدین کی، ایک طرف بیوی بچوں کی بات ہے. وہ کس بات کو لیتا ہے؟ شریعت کی بات کو لیتا ہے یا محلے والوں کی رسم و رواج کو لیتا ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی محبت کرنے والے ہیں. ہمارے سامنے آئیڈیل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے سچی محبت کر کے دکھائی. دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اگر کسی قوم کو ملا ہے، روئے زمین پر اگر دنیا میں کوئی جنتی کہلائے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تربیت حاصل کرنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب ان کو یہ عظمتیں کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا کہ ان کی نظر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے باپ کو تھپڑ مار دیتے ہیں اس لیے کہ اس نے حضور کی توہین کی ہے. باپ گر گیا نابینا، گر گیا، روتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا. حضور نے فرمایا ابوبکر آپ نے باپ کو تھپڑ مار دیا اور وہ گر گیا. سیدنا ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان سیفا قریبا منی، اگر تلوار میرے قریب ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا. میرے سامنے آپ کی توہین. اور اسی ابوبکر صدیق نے ایک یہودی کو بھی تھپڑ مارا تھا رب کی توہین کرنے پہ. یہودی نے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اب رب تعالیٰ نے اپنی راہ میں اپنا دیا ہوا مال خرچ کرنے کو
قرض سے تعبیر کیا کہ جیسا کہ قرض لینے والا اپنے ذمہ لازم سمجھتا ہے کہ میں نے یہ پیسے واپس لوٹانے ہیں، اسی طرح رب کی راہ میں خرچ کرنے والا رب نے اپنے ذمہ لازم کر دیا ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ یہ معنی تھا۔ اب اس نے جو ہے نا اپنی مجلس سجائی اور کہنے لگا جو ہے نا مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا ہے، چندے مانگنے لگ گیا اور ہم مالدار ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو رکھ کے مارا تھپڑ۔ اب یہودی آگے حضور کی خدمت میں آگے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے یار ابوبکر نے تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے فرمایا غور سے دیکھا ہے عمر نے مارا ہوگا، یہ کام عمر کا ہے، ابوبکر صدیق نہیں مارتے۔ ارحم امتی بی امتی ابوبکر، اس امت کا سب سے رحم دل سب سے میٹھا ابوبکر۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا تو انہوں نے انکار ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا جی میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے رب تعالیٰ کی توہین کی۔ حضور نے فرمایا ظالموں مجھے نہیں مانتے لیکن رب کو تو تم بھی مانتے ہو، رب تعالیٰ کی توہین کیوں؟ کہنے لگے جی ہم نے نہیں کی۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے توہین کی ہے، اور حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر وہ تو انکار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے توہین نہیں کی، آپ اپنے دعوے پہ گواہی پیش کرو۔ سیدنا ابوبکر صدیق عرض کرنے لگا آقا وہاں تو یہی سب تھے، کوئی گواہ تو ہے نہیں میرے پاس۔ فرمایا پھر والیمین علی من انکر، جو انکار کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ قسم ہوتی ہے۔ اور یہودی قسم کھانے کے لیے تیار بیٹھے، کہا جی آپ قسم کھانے کے لیے تیار ہو کہ آپ نے اللہ کی توہین نہیں کی؟ اس نے کہا بالکل۔ اب حضور سوچ رہے ہیں رب تعالیٰ نے عرشوں سے جبریل کو بھیج دیا، جبریل جلدی جاؤ، اگر روئے زمین پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار ابوبکر کا کوئی گواہ نہیں تو میں عرشوں سے خود گواہ بن کے آ رہا ہوں، لے جا میرا قرآن اور سنا دے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد سمع اللہ، اللہ اکبر۔ کاش کہ آپ عربی جانتے ہوتے، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، سامع ماضی کا صیغہ یہ بھی تاکید کے لیے۔ رب تعالیٰ نے 3 تاکیدیں لائی ہیں۔ اگر رب ویسے کہہ دیتے تب بھی قرآن سے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ لیکن 3 تاکیدیں لا کر رب تعالیٰ نے فرمایا بالیقین، پکی بات ہے، ٹھکی بات ہے، سمع اللہ، رب تعالیٰ نے خود سنا ہے۔ رب سنتا ہے نا، ہر جگہ موجود ہے، اس کا اعلان ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن دُونِ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ میرے محبوب کیا آپ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمانوں کی بادشاہت مجھ رب کے پاس ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثت، جب 3 بندے دروازہ بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، روشن دان بند کر کے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہماری حالت کو کوئی دیکھ نہیں رہا، ہماری ان سرگوشیوں کو کوئی سن نہیں رہا، ان کو معلوم نہیں کہ اللہ و رابعہم، ان میں چوتھی اللہ کی ذات ہوتی ہے، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، جب 5 بیٹھتے ہیں تو چھٹی اللہ کی ذات ہوتی ہے، وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ یہ 3 اور 5 کو تو بطور مثال کے پیش کیا، تعداد 3 سے کم ہو جائے، 5 سے زیادہ ہو جائے تب بھی رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے سنا ہے، خود سنا ہے، سمع اللہ، اللہ نے سن لی یہ بات، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، رب تعالیٰ نے سن لیا ہے، اور سنکتب ما قالوا، یہ جو کچھ کہا ہے یہ لکھوا بھی دیا، لکھ بھی دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ جو انبیاء کو قتل کرتے تھے وہ بھی میں رب تعالیٰ ان سے حساب لوں گا۔ باہر کے باپ کی محبت ایک طرف، لیکن حضور کے سامنے باپ کی محبت کو قربان کر دیا۔ فرمایا آقا میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں اس کی گردن اڑا دیتا، آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، باپ ہے تو 100 بار